ตัวละคร พฤติกรรม สถานที่ หน่วยงาน วิชาชีพ และเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมHello viewers, welcome back to my YouTube channel Rocks Entertainment. آج ہم بات کرنے والے ہیں گرلز رول ایپیسوڈ 13 کے حوالے سے. رات کے آخری پہر جب پورا شہر خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہا تھا، پریم اپنا اپارٹمنٹ کی بالکونی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی. ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، لیکن اس کے دل میں جو بے چینی تھی وہ کسی موسم سے کم نہیں ہو سکتی تھی. چند دنوں سے اس کی زندگی ایک بار پھر الجھنوں میں گرتی جا رہی تھی. وہ جتنا ماضی کو بلانے کی کوشش کرتی، اتنا ہی ماضی اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا. بامبی کی واپسی نے سب کچھ بدل دیا تھا. وہ لڑکی جس نے کبھی اس کے دل میں محبت جگائی تھی، وہی لڑکی ایک دن بغیر کچھ کہے اس کی زندگی سے چلی گئی تھی. پریم نے برسوں اپنے دل کو سمجھایا تھا کہ اب وہ بامبی کے بغیر جینا سیکھ چکی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ دل کی کسی کے کونے میں وہ محبت اب بھی زندہ تھی. اسی رات بامبی بھی جاگ رہی تھی. وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پرانی تصاویر دیکھ رہی تھی. ہر تصویر کے ساتھ ایک یادگار جڑی ہوئی تھی. کبھی دونوں کی ہنسی، کبھی ان کی خواب، کبھی وہ وعدے جو وقت کی دھول میں کہیں گم ہو گئے تھے. بامبی جانتی تھی کہ اس نے ماضی میں غلطی کی تھی. وہ پریم کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن حالات ایسے تھے کہ اسے جانا پڑا. مگر اب وہ واپس آ چکی تھی اور اس بار وہ اپنے دل کی بات چھپانا نہیں چاہتی تھی. اگلی صبح دفتر میں سب لوگ ایک بڑے فیشن پروجیکٹ کی تیاری میں مصروف تھے. کمپنی کو ایک بین الاقوامی فیشن برانڈ کے ساتھ معاہدہ ملا تھا اور یہ ان کی کیریئر کا سب سے اہم موقع تھا. پریم پروجیکٹ کی سربراہ تھی. وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ اپنے ذاتی جذبات کو کام سے الگ رکھے، لیکن ہر بار جب اس کی نظر بامبی پر پڑتی، اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا. دوسری طرف من اور پروا کے درمیان بھی عجیب سی خاموشی تھی. پرا من سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن من ابھی تک اپنے احساسات سے خوفزدہ تھی. وہ جانتی تھی کہ اس کا دل پروا کے لیے دھڑکتا ہے، مگر وہ اس حقیقت کو قبول کرنے سے ڈرتی تھی. کئی بار پروا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار من کوئی نہ کوئی بہانہ بناتی تھی. یہ صورتحال پروا کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی. ادھر شاشا اور گوریا کے درمیان بھی فاصلے کم ہونے لگے تھے. شاشا ہمیشہ ایک شوخ، خود اعتماد
اور بے فکر لڑکی کی طور پر جانی جاتی تھی، لیکن گوریا کے سامنے آتے ہی اس کا رویہ بدل جاتا تھا۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے کمزور محسوس کر رہی تھی۔ گوریا بھی شاشا کی طرف مائل تھی، لیکن ماضی کے زخم اسے آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ دوپہر کے وقت کمپنی میں ایک اہم میٹنگ ہوئی۔ اسی میٹنگ میں اعلان کیا گیا کہ بامبی کو پیرس میں ایک بہت بڑی کمپنی سے جاب آفر ملی ہے۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ حیران رہ گئے کہ ایک ایسا موقع تھا جس کا خواب ہر کوئی دیکھتا تھا، لیکن بامبی کے چہرے پر خوشی کی بجائے اداسی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے یہ آفر قبول کر لی تو اسے دوبارہ پریم سے دور جانا پڑے گا۔ پریم نے بھی یہ خبر سنی۔ وہ خاموش رہی، لیکن اس کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ شام کو جب سب لوگ دفتر سے جا چکے تھے، بامبی نے پریم کو میسج کیا، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ کچھ دیر بعد دونوں ایک پرسکون کیفے میں آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ کئی لمحوں تک کوئی کچھ نہ بولا۔ آخر کار بامبی نے خاموشی توڑی۔ میں شاید جا رہی ہو، پریم نے نظریں جھکا لی۔ اچھا ہے، تم ہمیشہ یہی کرتی ہو۔ بامبی کے دل پر جیسے کسی نے وار کیا ہو۔ اس بار پر بات مختلف ہے، پریم نے تلخ لہجے میں کہا۔ میرے لیے نہیں۔ بامبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کبھی تم سے محبت کرنا نہیں چھوڑا۔ یہ الفاظ سن کر پریم کا دل لرز اٹھا۔ وہ برسوں سے یہی سننا چاہتی تھی، لیکن اب ان الفاظ پر یقین کرنا آسان نہیں تھا۔ پھر تم گئی کیوں تھی؟ بامبی خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے دھیرے سے کہا، کیونکہ میں کمزور تھی۔ یہ جواب پریم کے تمام سوالوں کا جواب تو نہیں تھا، لیکن اس کے دل کی دیواروں میں ایک دراڑ ضرور ڈال دیا۔ ادھر دوسری طرف پروان نے کبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مزید خاموش نہیں رہے گی۔ اس نے من کو ایک پارک میں بلایا۔ میں تم سے محبت کرتی ہو۔ من نے نظریں جھکا لی۔ من جانتی تھی پھر مسئلہ کیا ہے۔ من کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پروان نے گہری سانس لی۔ میں تمہارا انتظار کر سکتی ہو، لیکن ہمیشہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ من کافی دیر تک وہی بیٹھی رہی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اگر اس نے آج فیصلہ نہ کیا تو شاید وہ پروا کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ فیشن شو کا دن آ پہنچا۔ روشنیوں، کیمروں اور میڈیا کے شور میں سب لوگ مصروف تھے، لیکن ہر کسی کے دل میں ایک الگ کہانی چل رہی تھی۔ شو حیرت انگیز حد تک کامیاب رہا۔ تمام مہمان متاثر ہوئے۔ کمپنی کے لیے یہ ایک تاریخ کامیابی تھی۔ رات گئے، تقریب ختم ہوئی۔ اسی دوران بامبی ایئرپورٹ روانہ ہو گئی۔ وہ اپنے فلائٹ کے لیے تیار تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹکٹ تھا اور دل میں ہزاروں سوال۔ وہ بار بار پیچھے موڑ کر دیکھ ہی رہی تھی، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ اور پھر اچانک اس نے ایک آواز سنی، بامبی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پریم وہاں کھڑی تھی، سانس پھولی ہوئی تھی، شاید وہ دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ بامبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم یہاں؟ پریم چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر تم جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ بامبی کا دل ڈوب گیا، لیکن اگلے ہی لمحے پریم نے کہا، لیکن اس بار یہ جان کر جانا کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر بامبی کے آنسو بہنے لگے۔ برسوں کی دوریاں ایک لمحے میں ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے پریم کا ہاتھ پکڑ لیا، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ ایئرپورٹ کی روشنیاں، لوگوں کا شور اور وقت سب جیسے رک گیا۔ اسی لمحے من نے پروا کو فون کیا، اگر تم اب بھی میرا انتظار کر رہی ہو تو میرا جواب ہاں ہے۔ فون کی دوسری طرف خوشی سے بڑی خاموشی چھا گئی۔ ادھر شاشا اور گوریا نے اب بھی آخرکار اپنے دلوں کی بات ایک دوسرے سے کہہ دی،
لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن قسمت نے ابھی آخری کارڈ کھیلنا باقی رکھا تھا۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں ایک پراسرار خاتون کمپنی کے دفتر میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی فائل تھی۔ وہ ریسیپشن پر رکتی تھی اور مسکراتی ہوئی کہتی تھی، مجھے پریم سے ملنا ہے۔ ریسیپشن پوچھتی ہے، آپ کون ہے؟ خاتون کی مسکراہٹ گہری ہوئی جاتی ہے۔ اس کا ماضی کیمرہ اس کے چہرے پر زوم کرتا ہے۔ پریم دور سے اسے دیکھتی ہے اور حیرت سے اس کی آنکھوں پھیل جاتی ہے۔ فائل زمین پر گر جاتی ہے اور اسی خوفناک اور سنسنی خیز موڑ پر ایپیسوڈ 13 جو 13 ایپیسوڈ ہے ختم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ عورت پریم کی زندگی کا کوئی خطرناک راز جانتی ہے؟ کیا بمبی اور پریم کی محبت دوبارہ آزمائش میں پڑ جائے گی؟ اور کیا من پرواز شاشا اور گوریا کی خوشیاں قائم رہ سکے گی؟ یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلے دھماکہ خیز ایپیسوڈ کا۔ تو اس ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سیریز پسند کرنا چاہتے ہو تو ہمارا چینل راکس انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ہمارا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے حوالے میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔